اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہم تہجد کی نماز کیسے ادا کریں؟ تہجد کے نماز کے حوالے سے مکمل ڈیٹیل یعنی نیت، وقت، رکعتیں اور اس کے علاوہ اس کے لیے سونا ضروری یا نہیں، یہ وہ تمام سوالات ہیں جو انشاءاللہ تعالی آج کی اس ویڈیو میں کلیئر کرنے والا ہوں۔ یہ ویڈیو جس طریقے سے مردوں کے لیے ہے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے بھی ہے، چونکہ سیم طریقہ ہے، وقت بھی سیم ہے، رکعتیں بھی سیم ہے، نیت بھی سیم ہے، اور یعنی مکمل ڈیٹیل جو ہے وہ سیم ہے، تو لہٰذا جس طریقے سے مردوں کے لیے اسی طریقے سے عورتوں کے لیے۔ دیکھیے جی، رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے، چونکہ یہ نیکیوں کے ایک سیزن ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوا کرتا ہے، تو رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ بھی نیکیوں کے ایک سیزن ہے۔ اس میں اللہ رب العزت ایک عمل پر بہت ڈھیر ساری نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ ایک فرض نماز ادا کرنے پر اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں سے تبدیل فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ایک نفل پڑھتے ہیں ہم، تو اللہ رب العزت اس نفل کو فرض سے تبدیل فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے! تو لہٰذا ہمارے ویسے بھی فرض ہے، جو فرض نماز ہے اس میں بہت ساری کمی کوتاہی ہے، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ فرائض کے ساتھ ساتھ ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ اور چونکہ اللہ رب العزت کو فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ پسندیدہ جو نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور رمضان المبارک کے مہینے میں تہجد کی نماز پڑھنا بہت ہی آسان ہے۔ عام دنوں میں بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ اس میں تو ویسے بھی ہم اٹھتے ہیں، تو لہٰذا وقت کب شروع ہوتا ہے تہجد کا؟ تو وقت عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر سحری تک، یعنی سحری جب ہم کرتے ہیں فجر کے وقت کے داخل ہونے سے پہلے تک، جب فجر کا وقت داخل ہو جائے تو اس کے بعد پھر تہجد کی نماز کا وقت بھی ختم ہو جاتا ہے، یعنی فجر کو جو ٹائم داخل ہونا ہے اس وقت تک، اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر یہ پورا وقت جو ہے آپ اس میں کسی بھی وقت تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہو۔ چونکہ رمضان المبارک میں ہم فرض کے بعد 2 سنت پڑھتے ہیں اور پھر 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، تو 20 رکعت تراویح کے بعد اگر ہو سکے تو آپ وتر مؤخر کر دیں، وتر چھوڑ دیں، اور پھر جب آپ سحری کے لیے اٹھیں اس وقت آپ تہجد کی نماز ادا کریں۔ اب تہجد کی نماز کتنی رکعتیں ہیں؟ تہجد کی نماز جو ہے کم سے کم 2 رکعتیں اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعتیں ہیں، لیکن مستحب اور افضل جو ہے وہ 8 رکعتیں ہیں، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعتیں جو ہے کثرت کے ساتھ ثابت ہیں، تو لہٰذا اگر آپ نے 2 بھی پڑھ لی تو آپ کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی، اگر 8 بھی پڑھ لی تو یہ زیادہ افضل ہے۔ اچھا، اب رہی بات یہ کہ مثال کے طور پر اب آپ نے تہجد کی نماز ادا کر لی، 2 رکعت پڑھ لی یا 4 رکعت یا 6 رکعت یا 8 رکعت، اس میں بھی یاد رکھیے کہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے، ایسے نہیں کہ آپ 4 رکعتیں ایک ساتھ پڑھیں، آپ 2 رکعتیں پڑھیں۔ اور نیت کیسی کرنی ہے؟ نیت تو ویسے بھی ہے، جیسے مثال کے طور پر تہجد کی نماز ہے تو یہ چونکہ نفل نماز ہے تو اس لیے آپ 2 رکعت نفل تہجد کی نماز کی نیت کریں، یہ نیت کا طریقہ ہے۔ اور باقی نماز جیسے آپ عام نوافل پڑھتے ہیں اس طریقے سے اس کا طریقہ ہے کہ آپ ثنا پڑھو گے، پھر سورۃ الفاتحہ پڑھو گے، اور پھر اس کے بعد سورت ملاؤ گے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ الفاتحہ اور سورت ملانا ہے، اس طریقے سے آپ یہ 2 رکعتیں مکمل کریں۔ اب رہی بات یہ کہ اس کے لیے سونا ضروری ہے یا نہیں، تو اس کے لیے سونا کوئی ضروری نہیں، آپ نے عشاء کے بعد کسی بھی وقت اگر آپ نے نوافل ادا کر لی تو یہ تہجد میں ہی اس کا شمار ہوگا۔ البتہ افضل یہ ہے کہ آپ جب آخری وقت ہوتا ہے، جس طریقے سے ہم سحری کے لیے اٹھتے ہیں تو اس وقت بھی ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، تو وہ زیادہ افضل وقت ہے، اس میں اگر ادا کریں تو اس کی فضیلت زیادہ ہے۔ البتہ اگر اس سے پہلے بھی اگر آپ نے ادا کر لی، آپ نہیں اسے پھر بھی آپ نے عشاء کی نماز کے بعد کسی بھی وقت ادا کر لی تو تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اگر مثال کے طور پر کسی نے وتر کی نماز ادا کر دی تو کیا وہ تہجد کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، بالکل ادا کر سکتا ہے۔ اگر کسی نے تراویح کے بعد وتر کی نماز بھی ادا کر دی ہے تو اس کے بعد وہ تہجد کی نماز بھی ادا کر سکتا ہے، اس سے کوئی ممانعات نہیں ہے، اس کی تہجد کی نماز ادا ہو جائے گی۔ تو امید کرتا ہوں کہ تہجد کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جو سوالات تھے وہ تسلی بخش جوابات آپ کو مل چکے ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو پابندی کے ساتھ سال بھر تہجد کی نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔